یہ اس وقت بھی پھٹے ہوئے تھے جب جماعت احمدیہ کو الگ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کے نتیجے میں ایک وحدت کا اعلان کیا تھا. یعنی مذہبی لحاظ سے اس وقت بھی پھٹے ہوئے تھے، بلکہ اس کے بعد ہر دوسری جہت سے بھی پھٹنے لگے. کوئی ایک پہلو بھی پاکستانیوں کی شخصیت کا ایسا نہیں رہا جس میں پھر درزیں نہ پڑنی شروع ہوں، مزید رخنے نہ پیدا ہونے شروع ہوئے. بکھرتے چلے جا رہے ہیں. اس سے شیشہ ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں کرچی کرچی ہو گیا. یہ تو بدنصیب ملک ہے جو کرچی کرچی ہوتا چلا جا رہا ہے. مذہبی وحدت کا تو یہ حال ہے کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کے خلاف اناد میں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہر قسم کا گند فاقانہ رنگ میں شائع کیا جاتا ہے اس کو ایک طرف چھوڑ دیجئے. کل ہی مجھے وہاں سے بعض اشتہارات ملے ہیں جو شیعوں کے خلاف ہیں، اور ایسی گندی زبان استعمال کی گئی ہے، ایسا خوفناک اشتعال جلایا گیا ہے شیعہ علماء کی تحریروں سے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں پھیلیں تو نہایت خونریز فسادات شروع ہو جائیں گے. اور وہ جو اعلان اشتہارات شائع کرنے والے ہیں معروف سنی علماء ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مخفی اشتہارات ہیں، سب کو پتہ ہے کون ایسی حرکتیں کر رہا ہے. صوبائی طور پر تقسیم ہوئی تھی، اور ایک وقت ایسا تھا کہ ہم اس بات پر پریشان و فکر مند تھے کہ صوبائی تقسیمیں شروع ہو گئیں. اب صوبے خود تقسیم ہو رہے ہیں، شہر تقسیم ہونے لگے. کوئی ایک اشتراک کی راہ ایسے نہیں ہے جو کسی جگہ جا کے بند ہو چکی ہو. کوئی رخ ایسا نہیں ہے اشتراک کا جس کی کوئی آخری منزل ہو. ہر تفریق کے بعد ایک اور تفریق ہونی شروع ہو جاتی ہے. پہلے سندھ اور پنجاب کی تفریق تھی، پنجاب اور صوبہ سرحد کی تفریق تھی، بلوچستان کی اور پنجاب کی تفریق تھی. اب پنجاب بٹ چکا ہے بیچ میں سے، سندھ بٹ چکا ہے، کراچی بٹ چکا ہے، حیدرآباد بٹ چکا ہے، اور ان کے اندر مزید پھر رخنے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جزا وہ جزا نہیں ہے جس قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. کہ دیکھو اگر واقعتاً تم نے طاغوت کا انکار کیا اور تمام طاغوتی طاقتوں سے تعلق توڑ لیا تو تم طغیانی میں نہیں بڑھو گے. تمہیں وحدت عطا کی جائے گی، تمہیں قوت عطا کی جائے گی، تمہارا تعلق خدا تعالیٰ سے ایسا پختہ ہو جائے گا کہ پھر اس کے ٹوٹنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہے. یہ کیسا انکار تھا جس انکار نے اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیا قرآن کریم کی اس آیت کے تابع انکار تھا؟ کیا قرآن کریم کی یہ پیشگوئی اور یہ وعدہ نعوذ باللہ جھوٹے نکلے؟ ہرگز نہیں. صاف ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا انکار ہے اور طاغوت پر ایمان لانے کے مترادف بات ہوئی ہے. ورنہ خدا تعالیٰ تو ایسا نہ شکرہ نہیں، ایسا بے وفا نہیں کہ وہ قوم جو اس کی خاطر عظیم الشان اقدامات کر رہی ہو اور طاغوت کو مٹانے کے لیے کاروائیاں کر رہی ہو، اس قوم کو پکڑ کر اپنے سے تعلق توڑ کے طاغوت کے حوالے کر دے. اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خلاصہ طغیانی ہے. اسی لیے میں نے وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی جس میں سمود کا ذکر ہے، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. وہ اپنی سرکشی کا ہی شکار ہو کے رہ گئے. وہی سرکشی جنہوں نے خدا اور خدا والوں کے خلاف اختیار کی تھی، وہی ان کے لیے وہ طاغیہ بن گئی جو حد سے بڑھے ہوئے عذاب کی صورت میں ان کو ہلاک کر گئی، ان کو دنیا سے مٹا دی. بس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری تمنا ہے کہ ایسا ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ خوف ہے کہ یہ قوم اگر نہ سمجھی تو ایسا نہ ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کچھ چند سال پہلے میں نے خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں بتایا کہ اس قوم کا رخ کس طرف ہے اور کس قسم کی سزائیں ان کی مقدر معلوم ہوتی ہیں.
ان میں ایک یہ مضمون بھی تھا کہ لوگ لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے، ہر شخص ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے گا اور امن دنیا سے ملک سے اٹھ جائے گا۔ وہ آپ خطبہ دوبارہ سنیں یا وہ خطبات سنیں تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح 1400 سال پہلے جو قرآن کریم نے سرکش ہونے والی قوموں کے حالات بیان کیے تھے وہ پاکستان کے حالات پر کتنے دردناک طور پر ثابت آ رہے ہیں، اطلاق پا رہے ہیں اور ان پر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی گہری فکر کی بات ہے۔ جہاں تک تمام دنیا کی جماعتوں کا تعلق ہے، ایک تو ان کے لیے اس بات میں ایمان کی مضبوطی کا پہلو ہے، یعنی ایمان افروز واقعہ ہے ایک پہلو سے کہ ان حالات کو دیکھنے کے بعد دنیا کے پردے پر جہاں بھی کوئی احمدی بستا ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی گمان نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے تھے، کیونکہ اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے تھے تو قرآن کریم کی آیت پھر بالکل محمل اور بےمانی ہو کے رہ جاتی ہے کہ طاغوت کا انکار کرنے والے خدا سے مضبوط تعلق قائم کر لیا کرتے ہیں اور ایک وحدت میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے تھے تو جس قوم نے اس شدت کے ساتھ قومی سطح پر پورے کامل غور اور ان کے کہنے کے مطابق فکر اور تدبر کے بعد ایک سوچا سمجھا فیصلہ کرتے ہوئے انکار کیا ہے، اس قوم کو جزا ملنی چاہیے یا سزا ملنی چاہیے، یہ سیدھا سوال ہے۔ بس اتنے بڑے عظیم الشان فیصلہ کے بعد جو ان کے دھیان ان کی فکر کے مطابق طاغوت کا کلیتاً قومی سطح پر انکار تھا، وہ کیسا خدا ہے جس نے ان کو طاغوت کے حوالے کر دیا؟ اب یہ دیکھنا تو کوئی کسی خاص بصیرت کی یہ دیکھنے کے لیے تو کسی خاص بصیرت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان طاغوت کے حوالے ہے، اور احمدیت کے بڑے سے بڑا دشمن بھی خود یہ کہتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں ہم طاغوتی طاقتوں کے حوالے ہو چکے ہیں۔ کہ کس نے آپ کو طاغوت کے حوالے کیا؟ کس خدا نے؟ اس خدا نے جس پر آپ ایمان لائے تھے، جس کی خاطر آپ نے نعوذ باللہ طاغوتی طاقتوں سے تعلق توڑا تھا۔ اس لیے یہ ایسی قطعی منطق ہے، ایسی یقینی دلیل ہے کہ دنیا کے پردے پر جو احمدی بھی ان حالات کا مشاہدہ کرے اور اس کے پس منظر میں ہونے والے واقعات کو نگاہ میں رکھے، اس کا ایمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایسا مستحکم ہو جائے گا کہ اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ لا انفصام لہا۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد دنیا کے پردے پر کوئی احمدی ایسا نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کڑے پر ہاتھ نہ ڈال دے جو خدا کی رسی سے بندھا ہوا ہے، اور پھر یہ اقرار نہ کرے کہ ہاں اے خدا، میں نے اس کڑے پر ہاتھ ڈالا اور مجھے یہ جزا مل گئی ہے کہ لا انفصام لہا، نہ اب یہ کڑا ٹوٹ سکتا ہے، نہ میرا اس سے یہ تعلق ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن دوسرے پہلو سے ایک بہت ہی بڑی عبرت بھی اس میں ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ عبرت اس میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایسی قوموں کو پھر معاف نہیں کیا کرتا جو حد سے تجاوز کر دیتی ہیں اور نام کے لحاظ سے ان کا کسی سے بھی تعلق ہو، اس تعلق کی پھر پرواہ نہیں کیا کرتا۔ بس جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ اس کڑے پر ہاتھ ڈالنے کے بعد پھر کبھی اسے بے وفائی نہ کرے اور مسلسل اپنی ذات پر نگران رہے۔ ہم میں سے ہر شخص بحیثیت شخص، ہر جماعت بحیثیت جماعت، ہر تنظیم بحیثیت تنظیم، ہر گھر والا بحیثیت گھر کے مالک کے، ہر عورت بحیثیت ماں کے یا بہن کے یا اور اپنے تعلقات کے دائرے میں اس بات پر نگرانی کرے کہ ہم میں کسی قسم کی طغیانی کے آثار نہ پیدا ہونے شروع ہو جائے۔